السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ونامدہ صلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی زندگی کے اہم واقعات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ حضور کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ۔ اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پہلی بیوی کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں تو بہترین بیوی کی ساری کوالٹی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا میں موجود ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا تعلق قبیلہ قریش کے مشہور خاندان بنو اسد سے تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا سلسلہ نسب اگر آپ دیکھیں تو خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد الغزا بن قشی بن کلاب۔ جب آپ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب پڑھیں گے تو 3-4 نسلوں پر جا کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا نسب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ آپ کے والد کا نام خویلد تھا۔ آپ کے والد اپنے خاندان کے سردار تھے اور بہت بڑے تاجر تھے، بزنس مین تھے، بہت ایماندار تھے اور عزت دار گھرانے میں آپ پیدا ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے 15 سال بڑی تھیں۔ آپ کا اخلاق بہت ہی اعلیٰ قسم کا تھا، بہت ہی پاک، نیک اور شریف خاتون ہیں۔ آپ کو طاہرہ بھی کہتے ہیں، عرب کے لوگ آپ کو طاہرہ کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ کا لقب طاہرہ ہے۔ جن کے پیٹ سے پیدا ہونے والی بیٹی فاطمۃ الزہرا ہو، جو تمام عورتوں کی جنت کی سردار ہو، تو ان کی ماں کا عالم کیا ہوگا؟ سوچا؟ آپ کا 2 بار نکاح ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا نکاح 2 بار ہوا تھا۔ پہلا نکاح ہند بن عباس تمیمی سے ہوا اور انتقال ہو گیا اور آپ بیوہ ہو گئیں۔ دوسرا نکاح عتیق بن یازوز مخزومی سے ہوا اور ان کا بھی انتقال ہو گیا اور آپ پھر سے بیوہ ہو گئی۔ آپ کے والد جنگ فزار میں شہید ہو گئے تھے۔ آپ کے بھائی بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے اور آپ کا کوئی بھائی نہیں تھا۔ والد کے انتقال کے بعد آپ نے اپنے والد کی تجارت کو سنبھالا تھا، اپنے پاپا کے ابو جان کے کاروبار کو آگے بڑھایا تھا۔ اس زمانے میں ان کا مال بدیسوں میں جاتا تھا، بدیسوں میں ایکسپورٹ کرتی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے مجاورت پر خوب پیسہ کمایا۔ یہ کیسی تاجرہ ہیں جو کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی، جو کبھی مارکیٹ نہیں گئی، لیکن مکے میں سب سے زیادہ مال بکتا ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ہے۔ مالدار ہیں، خوب پیسہ ہے، عزت دار ہیں، بہت بڑے بڑے رشتے آئے۔ آپ کو ابو لہب نے رشتہ بھیجا، آپ نے انکار کر دیا۔ اب آپ کا کوئی بھی ارادہ نہیں تھا شادی کرنے کا۔ ابو لہب بنو ہاشم کا سردار تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چچا جا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مال و تجارت کرنے لگے اور آپ نے یہ ہنر اپنے چچا جان سے سیکھا تھا۔ اب آپ بدیسوں میں مال تجارت کو لے کر جانے لگے تھے۔ مکہ سے مال کو لے کر جاتے، وہاں جا کر سیل کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اخلاق کردار بہت ہی اعلیٰ قسم کا تھا۔ بڑے سچے ہیں، ایماندار ہیں، امانت دار ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے کانوں تک یہ خبر پہنچ گئی، ایک نوجوان ایماندار تجارت کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے پیغام بھجوایا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس۔ سنا ہے آپ تجارت کرتے ہیں، جو منافع اور لوگوں کو دیتی ہوں اس سے زیادہ میں آپ کو دوں گی۔ آپ میرا مال تجارت کے لیے لے کر جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں سے مشورہ لیا۔ چچا نے کہا ٹھیک ہے، وہ عورت نیک ہے، شریف ہے، مال لے کر جاؤ، تجارت کرو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے مال دے دیا اور اپنے غلام محسرہ کو ساتھ کر دیا۔ محسرہ سے 3 باتیں فرمائی۔ سارا رستہ غور سے دیکھنا میرے نبی کے ساتھ کیا معاملات پیش ہوں اور واپس آ کر مجھے بتانا۔ تم میرے غلام ہو تو مصطفیٰ کے بھی غلام ہو، مصطفیٰ کے بھی غلام بن کے رہنا، جیسا کہیں ویسا کرنا۔ تیسری بات تھی کہ ان کی رائے کے ساتھ اختلاف نہ کرنا۔ نفیسہ کہتی ہیں جس سال مکے میں سب سے زیادہ لوگوں کو نقصان ہوا، اللہ کے کرم سے
اس سال بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو ڈبل منافع ہوا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ملک شام سے واپس آئے تو محشرہ نے بتایا بہت اچھا اخلاق ہے، اچھے انسان ہیں۔ لوگ بتوں کی قسم اٹھا اٹھا کر مال بیچ رہے تھے، پر میرے نبی جن کے پاس جاتے وہ ان کا ہو جاتا تھا۔ بہت تیز دھوپ ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بادل چھاؤ کر لیتے تھے۔ آپ کے اخلاق کردار بہت ہی اعلیٰ۔ آپ کی امانت داری کو دیکھ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا متاثر ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے دل میں خیال آیا کہ یہ ایک بہترین شریک حیات بن سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنی خادمہ نفیسہ کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ معاملہ سنا تو کہا، آپ کہتی ہو یا وہ کہتی ہیں؟ نفیسہ نے فرمایا کہ وہ کہتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ معاملہ اپنے چچا جان کے پاس ابو طالب اور اپنی پھوپھیوں کے پاس رکھا، اور انہوں نے اپنے چچا جان اور پھوپھیوں سے مشورہ لیا۔ ابو طالب نے کہا، ٹھیک ہے، نیک ہے، شریف ہے، امانت دار خاتون ہے، اور آپ کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے میں ابو طالب نے پڑھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 6 اولادیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوئیں، 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے۔ جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 3000 اونچے پہاڑ جبل نور پر غار حرا میں عبادت کرنے کے لیے جاتے تو کبھی کبھی آپ 2 دن تک نہیں آتے تھے۔ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا دن میں 2 مرتبہ پہاڑی پر جاتی، کھانا لے کر اور آتی تھیں۔ سب سے پہلی وحی قرآن کی غار حرا میں آئی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایج 40 سال کی تھی۔ غار حرا میں جبرائیل فرشتے قرآن کی آیتیں لے کر آئے۔ جبرائیل فرشتے نے کہا، پڑھو۔ حضور نے کہا، میں نہیں پڑھوں گا۔ 3 مرتبہ اس بات کو کہا گیا، میں نہیں پڑھنا جانتا۔ 4تھی مرتبہ جبرائیل فرشتے نے زور سے بیچا اور کہا، پڑھو۔ تب آپ نے پڑھنا شروع کیا۔ قرآن کی 5 آیتیں، پہلی یہ تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ جبرائیل فرشتے نے پھر کہا، پڑھو۔